بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچن۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاک افغان سرحد پر جو تنازعات ہو رہے ہیں، افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کی جانب سے وہاں پر باڑ کے ہٹائے جانے کا جو مسئلہ ہے، اس کے علاوہ پاک افغان سرحد پر کیا کچھ چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاک افغان سرحد پر ایک ایسا علاقہ موجود ہے جس کی اہمیت پاکستان کی اسٹریٹجک ایک انتہائی اہم اہمیت کا حامل علاقہ ہے، پارا چنار کا، جن کی 3 سرحدیں افغانستان کی طرف سے ہے، یعنی 3 اطراف سے افغان سرحد ملتی ہے، اور یہ وہ سرحدیں جہاں پر وہاں کے باشندوں نے پاکستان کی سالمیت کی خاطر، پاکستان کی حفاظت کی خاطر اپنی جان و مال کی قربانیاں دی ہے۔ ہمیشہ پاک فوج کے شانہ بشانہ وہاں پر دہشت گردوں کے ساتھ نبرد آزما رہے ہیں۔ لہٰذا اس خطے کی، اس علاقے کی صورتحال اور اس وقت سرحد پر کیا چل رہا ہے، ان تمام تر صورتحال پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور اس گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کالم نگار، سینئر صحافی، سماجی شخصیت، ممبر سپریم کونسل تحریک حسینی، پارا چنار سے ان کا تعلق ہے، سید نبی الحسینی۔ سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید نبی صاحب، ہم آپ سے پہلا ہی سوال، پاک افغان سرحد پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے سخت تنازع ہے، وہاں پر طالبان کی جانب سے پاک فوج کو باڑ لگانے سے منع کی ہے، نہ صرف منع کیا ہے بلکہ دھمکیاں دی ہے، پاکستان کے خلاف، پاک فوج کے خلاف نعرے لگے ہیں، ساتھ میں جو پاکستان کی طرف سے جو باڑ لگائے گئے تھے وہ خاردار تاریں بھی اٹھا کے وہ لوگ لے کے گئے ہیں۔ تو اس تمام تر صورتحال کو، چونکہ آپ کا علاقہ بھی اسی سرحد پر واقع ہے، ایک اہم علاقہ ہے پاک افغان سرحد کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اور اس وقت کی کیا موجودہ صورتحال ہے، یہ ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے یونٹی نیوز چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کا۔ بات اس طرح ہے کہ جو سرحد ہے، ہماری جو مشرقی سرحد، اس کو ڈیورنٹ لائن بھی کہتے ہیں، افغانستان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم رہا ہے۔ مشرقی جو لائن ہے وہ بھی ہندوستان ہے، اس طرف افغانستان ہے۔ افغانستان کے ساتھ طولی تاریخ میں پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ افغانستان جو ہے یہ ڈیورنٹ لائن کو تسلیم نہیں کرتا۔ جی۔ تو جتنے علاقے ہیں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یعنی پاکستان کی طرف جو قبائل ہیں ان کے عزیز و اقارب اور ہم قبیلہ لوگ جو ہیں وہ جی۔ افغانستان میں بھی آباد ہیں۔ ہم کرم کی مثال لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ کرم میں بنیادی طور پر توری بنگا جو قبائل ہیں جن کی اکثریت ہے وہ وہاں آباد ہیں، وہ تو بنیادی طور پر پاکستانی ہیں، ان کے افغانستان میں کوئی رشتہ دار یا کوئی ہم قبیلہ لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن بارڈر کے ساتھ جی۔ بارڈر کے ساتھ جو دوسرے علاقے ہیں جیسے تری منگل ہے، موکبل ہے، ان علاقوں میں موکبل اور جو تری منگل جو منگل قبیلہ ہے، جی۔ ان کے 90% جو لوگ ہیں ہم قبیلہ لوگ وہ افغانستان میں آباد ہیں۔ تو ان کے آپس میں رشتے ہیں اور ہیں بھی یہ بیسیکلی افغانی، پاکستانی نہیں ہے۔ پاکستانی کا شہریت دی ہے لیکن وہ بیسیکلی ہیں افغانی۔ تو ان کے یا جو بھی مثلا خیبر میں شنواری جو قبائل ہیں، شنواری اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، اس طرح باجوڑ وغیرہ ہر جگہ جو سرحدی علاقے ہیں ان کے ہم قبیلہ لوگ افغانستان میں بھی رہتے ہیں۔ تو ان کی ظاہر ہے دونوں طرف ان کے وہ ہیں دلچسپیاں ہیں۔ جی۔ تو لیکن یہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہر علاقے میں یہ ڈیورنٹ لائن کے خلاف ایک خواہش ہے اپنے ہی ان پاکستانی قبائل کے۔ واحد صرف کرم ہے جہاں جو بنیادی قبائل ہیں جو وہاں پہ سینکڑوں سالوں سے اسی طرف آباد ہیں اور جنہوں نے خود حکومت کو دوسری علاقوں میں حکومت کو نہیں چھوڑا گیا ہے، حکومت نے زبردستی قبضہ کیا ہے ان علاقوں پہ، جبکہ کرم کے جو قبائل ہیں انہوں نے پاکستان کو خود دعوت دی، پہلے ہی دن سے ان کو تسلیم کیا۔ تو یہ جو قبائل ہیں انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی پاکستان نے جب باڑ لگانا شروع کیا تو توریوں کے علاقے یعنی کرم سے شروع کیا۔ اچھا، جو خرم ایجنسی میں کتنے قبائل ہیں؟
یہ تھوڑا بتائیے. اصل میں یہ ہے کہ کرم میں توری کے خود پھر سب ٹرائب ہیں، اس میں 5 سب ٹرائب جو ہیں. مین ٹرائب ہے وہ توری ہے. اس کے بعد بنگش ہیں، بنگش کی بھی سب ٹرائب ہیں، اس میں زیادہ تر شیعہ بنگش ہیں اور کچھ اس میں سنی بنگش بھی آباد ہیں، لیکن بنگش اگر شیعہ ہیں سنی ہیں وہ بیسک پاکستانی ہیں. اچھا، کہا یہ جا رہا ہے جو خرم ایجنسی ہے یہاں پر باڑھ کئی سال پہلے لگ چکے ہیں. ہاں، یہ تقریباً 2016 میں یہاں 2015 میں، بلکہ اسی بھی میرے خیال میں مجھے ایگزیکٹ تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 6-7 سال پہلے یہاں سب سے پہلے یہاں شروع ہوئی، یعنی مثال یہاں سے قائم کی گئی. اور یہاں ان کو کوئی مزاحمت تو کیا، انہوں نے ان توری بنگش قبیلے کے سپورٹ سے یہ لگایا اور اس کو کوئی آنچ نہ آنی دی ان کو حکومت. اچھا، یعنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ لگایا. اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ پاک فوج نے یہ جو توری اس میں لگائے ہیں یہ پارچنار کی جو اے ٹی پی سے بھی فنڈ اس پر لگائے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ ورلڈ بینک اور ان کی طرف سے 2013 میں، یعنی یہ بیان میں نے خود پڑھا تھا کہ پارچنار کے لیے 8 ارب روپے اس یعنی اے ڈی پیز کی بحالی کے لیے اور پارچنار سٹی میں جو بار بار دھماکے ہوتے ہیں ان کی ریکوری کے لیے، ان کو یعنی بحالی کے لیے، اور پارچنار میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کے ازالے کے لیے 8 ارب روپے ورلڈ بینک کی طرف سے ملے تھے. لیکن ابھی مجھے جتنا لگتا ہے کہ کسی کو وہ نہیں ملے ہیں اتنے، خصوصاً توری قبیلے کو تو ان کے عشیر بھی نہیں ملے ہیں ان پیسوں سے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے پاس میرے خیال میں اتنی وہ ہوگی بھی نہیں استطاعت. اچھا نبی صاحب، یہ بتائیں ابھی جو اس وقت تنازع چل رہا ہے، جو ابھی کچھ ویڈیوز بھی اس وقت مسلسل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں طالبان کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ جو باڑ ہٹایا جا رہا ہے ان کو باڑ کو اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ علاقہ کون سا ہے؟ پارچنار کے نزدیک ہے؟ کس سائٹ پر ہے؟ دیکھیں، پارچنار میں 2 بلکہ کئی مقامات پر جو غیر توری قبائل ہیں، خصوصاً منگل جو قبیلہ ہے وہ انتہائی مغرب میں واقع ہے، پیواڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایک مقبل ہیں. یہ علاقے ان کا یہ مطالبہ رہا ہے کئی مرتبہ، بلکہ مقبل نے تو ایک دفعہ مین روڈ پہ دھرنا دیا اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ گئے، انہوں نے روڈ بلاک کیا اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ یہ باڑ کو اکاڑا جائے، ختم کیا جائے تاکہ ہماری ادھر آنے جانے کے کوئی مشکلات نہ ہو، ہم وہاں سے آزادانہ طریقے سے تجارت کر سکیں، ہم جا سکیں. اس طرح ابھی حال ہی میں، یعنی یہ تو میڈیا بھی موجود ہے، یہ اس کے ثبوت موجود ہیں کہ منگل قبائل نے یہ مطالبہ حکومت سے کیا، بار بار ابھی کر رہے ہیں کہ ہمیں یعنی یہ باڑ ختم کیا جائے تاکہ ہم افغانستان میں اپنی ہم قبیلہ لوگوں کے ساتھ آ سکیں اور جا سکیں، وہ بھی ہمارے پاس آ سکیں. یہ ان کا مطالبہ ہے. اچھا، منگل قبیلے کے ساتھ کچھ دنوں پہلے کی یا شاید مہینہ پہلے کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے اور اس کو ایک فرقہ واریت کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن جیسا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھرنے میں باڑ کی مخالفت بھی کی، تو یہ لڑائی کیا تھی اور اس وقت اس لڑائی کے لیے دیے جانے والے دھرنے میں باڑ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو یہ باڑ کے خلاف یہ جو خواہش ہے یہ تو اصل میں افغان حکومت کی سرے سے ہی رہی ہے. تو میں نے شروع میں بھی یہ کہا کہ یہ جو قبیلہ ہے اس کا تعلق ہی افغانستان سے ہے، تو ان کی دلچسپیاں آپ بھی سے میں آپ کے سامنے یہ ڈالتا ہوں یہ سوال کہ ان کی دلچسپیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ ان کو تو پاکستان کے ساتھ ظاہر ہی ہے، وہ افغانستان ہی کے ساتھ رکھیں گے. تو ایک طریقے سے وہ زیر لب یعنی چھپکے سے یہ خواہش رکھتے ہیں اور وہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن ظاہر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کسی پر ظاہر نہیں کرنے دیتے کہ یہ افغانستان کی ہم اس کی خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن کرتے ہی انہی کی خواہش یہ پوری کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ باڑ کو ہٹایا جائے تاکہ یہ افغانستان کی وہ خواہش ہے جو وہ پوری ہو سکے. اچھا، اس لڑائی کے حوالے سے تھوڑا سا آپ شارٹلی بتائیں کہ آخری جو لڑائی ہے ہوئی تھی یہ جو منگل قبیلے کے ساتھ، اس کی کیا ہسٹری تھی؟ تھوڑی سی آپ بتائیں کس وجہ پہ ہوئی تھی؟ اچھا، ایک پہاڑ ہے وہاں پہ 2 قبیلے ہیں،
وہ بھی انتہائی چھوٹے چھوٹے سے قبیلے. دیکھیں توری قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے, وہ 3 لاکھ نفوس پہ مشتمل ہے. تو اس میں پھر سب ٹرائب ہیں توری کے, بنگش کے علاوہ توری کے 5 ٹرائب ہیں, ان میں سے ایک علیزائی ہے. تو علیزائی بھی قرم میں 5-6 مقامات پہ یہ آباد ہیں, جیسے کنج علیزائی ہیں, سہرا کل ہیں, لوور علیزائی ہیں, یا اس طرح دوسرے علاقے ہیں ان میں آباد ہیں. جبکہ پیواڑ میں اس کا 1/3 حصہ علیزائی کا یہ پیواڑ میں آباد. ان کا گیدو تقریباً کوئی منگل قبیلے کا ایک سب ٹرائب ہے, وہ بھی شاخ ہے. تو ان کے زیادہ سے زیادہ کوئی 20-25-30 گرانے ہیں. ان کے ساتھ اراضی کا اور پہاڑ یعنی جنگل کا ایک مسئلہ پہلے ہی سے چلا رہا ہے, جس کی یعنی عدالت میں فیصلے بھی موجود ہیں اور اس کا ریونیو ریکارڈ موجود ہے. حکومت کے پاس سب کچھ, ان کے پاس ثبوت ہیں کہ یہ منگل کا ہے, یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ توریوں کا ہے. جی اچھا, عدالتی فیصلے میں یہ کس کا حق ہے فیصلہ جو ہے اس میں؟ یہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں تو وہ تو منگل بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, لیکن ثبوت پیش کرنے کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے, اس میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے یہ تو ہے ہی توریوں کا. اچھا, یعنی عدالتی فیصلہ بھی آپ لوگوں کے حق. ہاں, لیکن یہ دو کی بھی اس میں حقوق ہیں. پہاڑ یعنی لکڑی کاٹنے کے حقوق ہیں, لیکن بنیادی حقوق نہیں. جنہوں نے ان سے اراضی خریدی ہے ان کے حصے کی ان کا استحقاق, یعنی اصل ملکیت توری کے پاس. ہاں چلیں ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال یہ کہ ابھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے طالبان افغانستان میں حکومت میں آئی ہے, ان کے بعد TTP والے بھی سر اٹھا رہے ہیں. اور آپ جس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں اس علاقے کے اس میں یہاں پر پہلے بھی TTP کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہی ہے, دہشت گردوں کے ساتھ آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہے اپنے جانوں کی, پیاروں کی. تو اس وقت افغان حکومت کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد پاک فوج پر بھی مسلسل وہاں پر مختلف جگہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور قبائلی میں بھی کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت آنے کے بعد TTP پھر سر اٹھا رہی ہے؟ وہ تو ملک کی سطح پر بھی واضح ہے کہ یہاں جو TTP ہے ان کی افغانستان میں ایک دلچسپیاں تھی کہ افغانستان میں جو حکومت آ جائے ان کا حصہ ہو, وہ شیئر کر لیں. لیکن جب وہاں افغان طالبان کی حکومت آئی تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملا. ابھی یہ پاکستان حکومت پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ یا تو ہمیں ادھر کچھ دو یا افغانستان میں کچھ حصہ دلا دو. تو اس پریشر کے لیے وہ سرحدی علاقوں پر, جیسے آپ کو ابھی شاید میں نے بتایا کہ باجوڑ میں اور مومند علاقے کے جو سرحدی علاقے ہیں انہوں نے زبردستی وہ باڑ پہ حکومت کے ساتھ جھڑپ کی, یعنی اس طرف سے طالبان نے. لیکن اس کی سپورٹ تو میرے خیال میں مرکزی جو طالبان حکومت ہے ان کی نہیں تھی. یہ جو مقامی سطح پہ طالبان ہیں جو چپکے سے یعنی انہوں نے ان لوگوں کو اکسایا اور پاکستان کی بےعزتی کی. تو یہ لوگ ہیں ادھر بھی پورے سرحد میں. پرچنار تو ان کے لیے انتہائی آسان ہدف ہے کیونکہ وہاں یہ چیز فرقوارانہ حیثیت بھی اختیار کر سکتی ہے, تو وہاں اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. یعنی ابھی باجوڑ خرم میں آپریشن بھی ہوئے تھے, لیکن اب بھی کچھ بچے کچھ عناصر ہیں جو اس وقت ان کی سپورٹ کر رہی ہے TTP کی. ہاں یہ تو واضح سی بات ہے. ادھر ابھی حکومت کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ ٹینشن نہ ہو, کچھ ایسے وہ ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کے درمیان چھپے ہوئے عناصر سب کا تو حکومت کو بھی شاید پتہ نہ ہو, لیکن اس میں بعض لوگ حکومت کو بخوبی پتہ ہے جنہوں نے دھماکے کی ہیں, جنہوں نے دہشت گردی پھیلائی ہے, اب انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. تو ان کا حکومت کو پتہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, ان کا مقصد یہی ہے. بالکل, آپ نے ابھی دھماکوں کی ان کی بھی بات کی, تو آپ نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے شانہ بشانہ آپ لوگوں نے لڑی ہے. اور اب جو گورنمنٹ نے جو پچھلے دنوں مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, اس پہ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ مذاکرات تو اب بھی چل رہے ہیں جی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت کے یعنی توری اور بنگش قبائل نے ہماری روایات کے مطابق ہم اس کو اختیاری کولی یا پشتو روایات کے مطابق ہم اس کو توئے وڑے وا کہتے ہیں. اب بھی توریوں کی طرف سے ان کو مکمل اختیار دیا گیا کہ حکومت کے پاس رکھا ہوا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کر لے. اگر یہ زمین ہماری ہے تو ہمیں دیں, اگر ان کی ہے تو انہیں دیں. لیکن حکومت کے جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو نہیں نبھا رہے, کیونکہ دیکھیں حکومت کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ زمین کس کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مذاکرات کر لیں, کچھ لو کچھ دو.
یعنی مالک سے وہ یہ میرے خیال میں آگے بہت مشکل سے جائیں گی، کیونکہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ انہیں آپ کمپرومائز کر لیں، اپنی زمین سے ان کو حق دے دیں. یہ تو اچھا نبی حسین صاحب، یہ توری اور بنگش کے جو آپ لوگوں کے قبائل ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت بھی کیا حکومتی اداروں اور فوج کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ آپ لوگ ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعاون کیسا رہا ہے؟ یہ تو میں نے ایک دفعہ ایک کرنل سے پوچھا بھی تھا جی. اور اب بھی میں یہ اسکرین پہ آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت خود اس کا وہ کر لیں، فیصلہ کر لیں وہ کس علاقے میں خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں. آپ تاریخ کو اٹھائیں، جب سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے، ہر جتنے قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ سینکڑوں سرکاری افراد، سرکاری آفیسرز لوگ دھماکوں کے شکار ہوئے ہیں، ان پر ڈائریکٹ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے. تو یہ کوئی ایک واقعہ یہ نقل کر لیں، یہ بتائیں کہ کبھی کرم میں ان پہ دھماکہ ہوا ہے، ان کا کوئی بندہ مرا ہے؟ ہاں، کرم میں بھی ہوا ہے. اس سینٹرل کرم میں ان کے بہت سے فوجی شہید ہو گئے ہیں ہمارے فوج کے. لیکن اپر کرم میں یا لوور کرم میں، اور لوور کرم میں بھی وہ علاقے جہاں پہ توری اور بنگش آباد ہیں، وہاں پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے. تو ہمارے طرف سے تو تعاون کا ان کا یہ حالت ہے، تعاون کی حالت یہ ہے. ہم نے یہ کرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ایک سرکاری عمارت کو کوئی گزن تک نہیں پہنچی ہے، جبکہ دوسرے علاقوں میں کوئی سرکاری عمارت یعنی بچی نہیں رہی ہے. ہر سرکاری عمارت پہ حملہ ہوا ہے، اس کو مکمل ملیا میٹ کیا گیا ہے. یہ کرم اور دیگر علاقوں میں فرق ہے. جبکہ دوسری طرف سے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری تو پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ یہ رویہ ہے کہ ہم نے کسی ایک شخص کو، کسی ایک بلڈنگ کو، سرکاری جو انہیں ہمارا جو قومی پرچم ہے اس کو 1 انچ یعنی سرنگوں نہیں ہونے دیا ہے. جبکہ دوسرے علاقوں میں 9 سال 10 سال تک پاکستانی پرچم جو ہے وہ سر بلند نہیں ہوا ہے. تو یہ ہمارے اور ان کے مابین فرق ہے. اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے توری قبائل کے ساتھ کتنی دلچسپیاں ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قانون کو مانتے ہیں، وہ قانون لاگو ہی نہیں کرتے. وہ چونکہ قانون ہمارے حق میں ہیں، ہمارے جو مخالف ہیں ان کے حق میں قانون نہیں ہے، کیونکہ ریکارڈ کے تحت حقوق جو ہیں، جو زمین ہیں، وہ توریوں کے ہیں. ابھی اگر حکومت بر وقت فیصلہ کر لے تو یہ دونوں طرف سے ہماری جو ریلیشن ہیں وہ ثابت ہوں گی. ہماری طرف سے تو تعلقات اچھے ہیں. جی سید نبی حسین الحسینی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین، آپ نے جانا پارا چنار کے حوالے سے، خرم ایجنسی کے حوالے سے، وہاں پر چلنے والے تنازعات کے حوالے سے، لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، اور پاک افغان سرحد پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ نے جانے. اور انہوں نے ایک گورنمنٹ کے نام پیغام بھی دیا ہے، میسج بھی دیا ہے. لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے بھی ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہے یہ پاکستان کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں، عدالتی فیصلے کو یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں. یہ لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر حکومتی ریٹ وہاں پر قائم ہو، حکومتی قانون وہاں پر نافذ ہو. اس کے علاوہ باڑھ کے حوالے سے بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو خرم ایجنسی ہے وہاں پر تو 2016 سے وہاں پر باڑھ لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ خود ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت جو باڑھ کا مسئلہ ہے وہ باجوڑ اور دیگر علاقوں میں ہے. تو لہٰذا اس وقت کی کرنٹ سچویشن خرم ایجنسی کی ہم نے آپ تک پہنچایا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنی آراء کا اظہار بھی کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.